ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. توہمات کے تاریک و تنگ ڈیرے میں، توہمات کے تاریک و تنگ ڈیرے میں، مغالطوں کے فسوں کار سخت گھیرے میں، خیال و خواب کے عبرت نشاں اندھیرے میں، خیال و خواب کے عبرت نشاں اندھیرے میں ابھی تو شمع حقیقت جلائی ہے میں نے، اور اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں میری تقریر کا، میرے درس کا، میرے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، اور وقت کا ذرا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور وہ ہے مقلدین دیوبند کی ڈائری. یہ آپ کو عجیب و غریب چیز لگے گی، لیکن اصل میں اس دور میں ہمارے ملکوں کے اندر ان سب چیزوں کی بھی بے حد ضرورت ہے. مسلمانوں کو کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں سمجھنے میں، صحیح راستوں کے انتخاب کرنے میں، چوائس کرنے میں. اس لیے وقت کی یہ ضرورت بھی ہے کہ مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی جائے تاکہ وہ صحیح جماعت، صحیح گروہ کا انتخاب کر سکیں. اور ہم یہ مشن لے کر کے جو چل رہے ہیں، اس مشن کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے جسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت،
وما توفیقی الا باللہ. ہمارا مقصد صرف اور صرف اصلاح کرنا ہے. ہم جن زخموں کو چھیڑتے ہیں اور جن دکھتی ہوئی رگوں کے اوپر اپنی انگلی رکھتے ہیں، اس کا مقصد کسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، اس کا علاج قرآن و سنت ہے. اس بیماری کی دوا اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات میں ہے. وہ دوا موجود ہے، تو وہ دوا استعمال کر لے تاکہ تیرا یہ زخم صحیح ہو جائے. لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ بعض ناسمجھ بھولے بھالے دوست، کل نہیں پرسوں ہی میرے پاس ایک خط آیا، اور وہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد نہ سلام، نہ دعا، نہ کچھ، کافر، مرتد، مردود، خبیث، ملعون، اور نہ جانے کن کن، پورا صفحہ. شاید میرے بیگ میں وہ لیٹر موجود ہو، جس کو میں سناتے ہوئے بھی مجھے حیا آ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کسی عالم نے وہ بات لکھی ہے، اور اس نے مجھے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر تو اپنے ماں اور باپ کی جائز اولاد ہوگا تو سعودیہ سے جانے سے پہلے اس پتے پر اپنا وقت اور اپنی فلائٹ ضرور لکھنا، تحریر کرنا کہ تو کب انڈیا جا رہا ہے. یہ حرکتیں اور اس قسم کی دھمکیاں، اور ایک بھائی نے خط میں لکھا ہے ریاض سے، یہ تمیر سے آیا ہوا لیٹر ہے جو ریاض کے قریب ہی ہے، اور اس نے میرا نام معراج ربانی کے بجائے معراج شیطانی لکھا ہے. میں سوچنے لگا ابھی تک تو معراج ہوتی تھی، اب یہ معراج بھی شیطانی ہونے لگی. بہرحال ایک اور لیٹر ہمارے ایک دوست کا آیا ہے، کسی بھولے بھالے بھائی کا. اس نے تو یہ لکھا ہے تو اپنے اس حرکت سے باز آ جا ورنہ ہم تجھے جناتوں سے پٹوائیں گے. میں سوچتا ہوں کہ جناتوں کے خلاف جو میری کیسٹیں ہیں شاید ان شیطان اور جناتوں پر بہت زیادہ بھاری ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی جنات ہی نے یہ لیٹر بھیجا ہو. کوئی ضرور نہیں کہ انسان نے بھیجا ہو، کسی شیطان نے ہی بھیجا ہو کہ ابے اس سے تو بڑے بڑے لوگ سدھر رہے ہیں، صحیح راہوں پہ آ رہے ہیں، ہمارے لیے تو یہ ان کیسٹوں کو سن کر کے لوگ عمل کر کے ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، تو سدھر جا ورنہ ہم تجھے پٹوائیں گے. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ حقیقت کی جستجو اور اس کی تلاش کریں، وہ الٹا اوپر سے گالی گلوج اور نہ جانے کیا کیا عجیب و غریب گالیاں، اللہ معاف فرمائے. میں نے پڑھا تو میں نے سوچا چاہنے دو بھائی، یہ تو ہم ایک ہیں، ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں اور ہمارے اسلاف تھے وہ گالیاں کھاتے رہے. بہرحال تو اور اسی طرح سے اس وقت ہمارے ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی کافی شور اور شرابے اس موضوع کے تعلق سے ہیں. جو لوگ قرآن و سنت کو اپنا منہج، جو لوگ کتاب و سنت کو اپنا دستور، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے اوپر عمل کرنے کو اپنا اصول اور ضابطہ بنائے ہوئے ہیں، انہیں ہمارے ملکوں میں نہ جانے کن کن القاب سے نوازا جاتا ہے. انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، انہیں لا مذہب کہا جاتا ہے، انہیں کافر بددین کہا جاتا ہے، انہیں جو ہے دائرہ اسلام سے خارج کہا جاتا ہے، خبیث، ملعون، شیطان، اور نہ جانے بلید اور بیوقوف اور احمق اور جاہل اور نہ جانے کن کن القاب سے نوازا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ملکوں کے اندر جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. وہ لوگ، میں چاہ رہا تھا، میں نے سوچا کہ ذرا میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں انہیں بھی ان بہت آئینے دکھلا چکا ہوں، لیکن ذرا مزید آئینے دکھلاؤں کہ میرے بھائی تیرا گھر خود شیشے کا ہے تو دوسروں کے اوپر پتھر نہ پھینک، ورنہ ایک ہی پتھر سے تیرا یہ شیشے کا محل چکنا چور ہو جائے گا. اس لیے میں نے سوچا کہ اس ٹاپک کے اوپر بھی مقلدین دیوبند کی ڈائری کے موضوع سے کچھ باتیں حقائق کی روشنی میں، حوالے میرے پاس موجود ہیں، یہ سب کتابیں دارالعلوم دیوبند کی چھپی ہوئی
اسی طرح سے یہ کتاب بھی اور بھی مزید کتابیں ہیں. دھیرے دھیرے میں چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع کو آپ تک پہنچاؤں اور اپنے بھائیوں کو بتلاؤں کہ میرے عزیز دوست، میرے بھائی، تقلید اور تعصب اور دشمنی کی چادروں کو اتار کے پھینکو، اور جو اینکیں تم نے عقیدت و محبت کی لگائی ہوئی ہیں ان کو ذرا سائیڈ میں رکھو اور ان حقیقتوں کو دیکھنے کی کوشش کرو کہ کتاب و سنت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. ہم تمہیں گالیاں نہیں دیتے، ہم تمہیں برا نہیں کہتے، تمہاری کتابیں پڑھ کر کے ہم بتلاتے ہیں، بس تمہاری کتابیں پڑھ کے ہم بتلاتے ہیں. حوالے غلط ہوں تو بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے گولی مار دو، حوالے صحیح ہوں تو اپنے ایمان اور عقیدے درست کرو. ان اريد الا الاصلاح، ہمارا مقصد صرف اصلاح کرنا. اور ایک ہو جاؤ، گلے مل جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ڈگر پہ آ جاؤ، کتاب و سنت کی راہوں پہ آ جاؤ. اس طرح کا تنفر اور اس طرح کی فرار کی راہیں اور اس طرح سے فتووں کے بمبارڈ، یہ بہرحال غلط ہیں، یہ فضا اچھی نہیں ہے. آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ قرآن و سنت کیا ہے، اور جو عقیدے اور جو ایمان اور جو اطوار اور عادات، جو رسم و رواج تمہارے اندر ہیں، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کتنے بھیانک اور کتنے خطرناک ہیں. یہ ہم سے سنو. شاید بہت سارے احباب ہیں دیوبند، اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، یا انہیں بیچاروں کو علم ہی نہیں ہوتا. جو جاہل طبقہ، یہاں تک کہ پڑھا لکھا طبقہ بھی جو ان اداروں میں تعلیم حاصل کرتا ہے، انہیں بھی یہ پتا نہیں ہے کہ ان کتابوں کے اندر ان کے مولویوں نے کیا لکھا ہے اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان حقیقتوں کو کھول کے رکھوں، اور اسی وجہ سے شیطان بلبلاتا ہے. یہی وجہ، اس کو چڑ ہوتی ہے اور بلبلاتا ہے، وجہ اس کے کہ لوگوں کو جو ہے صحیح گائیڈ کرنا، اور شیطان کا کام ہی ہے بہرحال مس گائیڈ کرنا. وہ بہکاتا رہتا ہے، ان کو جھوٹی تسلیاں دیا کرتا ہے. بہرحال آئیے، میں موضوع زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، مختصر طور پر ہو سکتا ہے یہ ہماری مجلس 2-3 مجلسوں میں ختم ہو یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈائری آپ کے سامنے کھولوں، پر اس سے پہلے چند ضروری باتیں میں آپ کے سامنے تمہیدی طور پر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں. کیا یہ جماعتیں، یہ تفرقے، یہ ٹولیاں اسلام کے اندر اسلام کو پسند ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ محبوب ہیں، یا یہ چیزیں ناپسند ہیں اور مردود ہیں یہ چیزیں؟ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس میں اپنے بندوں سے فرمایا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ اے لوگو یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میری سیدھی راہ ہے، تو تم اس کو پکڑ لو، لازم پکڑ لو، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راہوں کے پیچھے نہ چلو، مختلف راہوں کے اوپر نہ پڑو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کیوں؟ ایسا کرنے سے تم ٹولی میں، گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے، بٹ جاؤ گے، سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے تم لوگ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہی وہ بات ہے جس کی وصیت تمہارا رب تمہیں کر رہا ہے. یہ وہ بات ہے. اور وصیت کس کی جاتی ہے؟ وصیت کسی چھوٹے موٹی چیز کی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ وصیت بہت بڑی بڑی چیزوں کی جاتی ہے. جب آدمی مرنے لگتا ہے یا کہیں سفر کرتا ہے یا کچھ بھی، تو وصیت لکھتا، لاؤ بھائی وصیت نامہ لکھ دیں. تو کیا وصیت نامہ میں یہ لکھتا ہے کہ صبح کو دال کھانا، شام کو گوشت کھانا، اور فلانے ٹائم مرغی کھانا، فلانے ٹائم یہ کھانا، یہ فلانا یہ وہ؟ نہ، وصیت میں بہت اہم چیزیں لکھی جاتی. تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو وصیت کی ہے. کس بات کی؟ یہ بھی ایک اہم چیز ہے. یہ وصیت کی ہے کہ تم ٹکڑے میں نہ بٹو، بلکہ سیدھی راہ کی پیروی کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سورہ انعام آیت نمبر 153. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں سے کہلوایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ہذہ سبیلی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میری راہ ہے، یہ میری راہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں علم کی روشنی میں، علم و بصیرت کی روشنی میں اس راہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. کس کی روشنی میں؟ علم و بصیرت، علم و تحقیق کی روشنی میں اس راہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ لوگ بھی اسی راہ کی دعوت دیتے ہیں جو میری پیروی کرتے ہیں،
جو میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ سبحان اللہ، اور اللہ کی ذات شرک سے پاک و صاف ہے، اس کا کوئی ساجھی، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ وما انا من المشرکین، اور یاد رکھو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ میرے عزیز، میرے دوست، اس وقت میں اپنے ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو میری زبان کو سمجھتے اور میری زبان کو بولتے ہیں، بالخصوص ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان کے بھائی ہیں جو میری زبان اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں علماء بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سارے لوگ ہمارے مخاطب ہیں، عورت بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عقل مند ذی ہوش علماء طلباء کی جو ٹولیاں ہیں، میں ان سب کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں، اور وہ سب میرے مخاطب ہیں، اور میں انہیں یہ درد بتلانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ملکوں کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو تفرقے بازیاں ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو مسلمان مختلف ٹولیوں اور مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہے، ایک دوسرے کے خلاف وہ کفر اور شرک کے فتوے لگا رہا ہے، دلوں کے اندر بغض، دلوں کے اندر حسد اور دلوں کے اندر ان کے کینے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک اس طرح تعصب اور اس طرح بغض و حسد کی لڑائی ڈنڈے مار تک ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ رشتہ داریاں اور ناطے داریوں کے اندر بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ ابھی ہمارا ایک بھائی بہرائچ سے آیا، اس نے ہمارے لیے کچھ کتابیں بھی لائیں، وہ بتلانے لگے اپنے گھر کا واقعہ کہ میں اپنی سسرال گیا، وہاں پر ہمارا وہی سب یا رسول اللہ والے تھے، وہ رکابی لوگ، نیازی، فاتحہ میلادی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا تم بدل گئے۔ بولے کہ کیوں بدل گئے بھائی، میں تو مسلمان ہوں۔ کہنے لگے نہیں، سنا وہابی ہو گئے، سنا وہابی ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہابی مطلب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم ماننے لگے، وہابی کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ نہیں تم نیاز نہیں کرتے، فاتح نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ تو بولے یہ سب چیزیں اگر تمہارے عالم اگر یہ چیزیں میرے سامنے ثابت کر دیں تو یقیناً میں کرنے لگوں گا، ورنہ یہ سب چیزیں تو اسلام کے اندر حرام ہیں، کرنے نہیں چاہیے یہ۔ بہرحال اس کا سالہ تھا یا کوئی بھی تھا، بہرحال گھر کا فرد، اس نے کہا تم تو بالکل خنزیر سے بھی بدتر ہو گئے، یا اب تو تم ہمارے گھر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، تمہیں پانی بھی نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کہ نہیں، اس طرح کی کاٹ کی بات کی اس نے۔ وہ بیچارے کیا کیا، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے لیا، بولے 2 گھنٹہ میں گھر پہ بیٹھا، کہا مع السلامہ، میں اپنے گھر کی طرف راہ لیا۔ اس کے بعد اور وہ عالم تھا، وہ مولوی تھا، ان کے سسر آئے تو اپنے بیٹے کے اوپر کافی بھڑکے اور اس کو ناراض ہوئے کہ کیوں تو نے ایسی بات کہی، یہ کہا وہ کہ بہرحال تو اس طرح کے اختلافات مسلمانوں کے درمیان پھیلائے گئے، اور جس طرف جائیں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، مسجد مسجد، قریہ قریہ، بستی بستی، نعوذ باللہ، یہ تمام سب چیزیں آپ کے ذہنوں میں آپ کے سامنے نظر آئیں گی۔ یہ سب چیزیں ایک سادہ سودہ مسلمان آدمی جب دیکھتا ہے تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں جائے، کس طرف جائے، ادھر جائے یا ادھر جائے۔ ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، اور ادھر بھی قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ سب لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، سب لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، علامہ کہہ رہے ہیں، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ بہرحال وہ بیچارہ حیران اور پریشان ششدر رہتا ہے۔ ان میں مسلمانوں کے اندر کچھ گروہ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جب یہ حالات دیکھتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ لاؤ اس کی تحقیق کریں، چنانچہ وہ تحقیق کرنے لگتے ہیں، کتابیں پڑھنے لگتے ہیں، ان کی بھی کتابیں، ان کی بھی کتابیں، ان کی بھی کتابیں، سب کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں، سب کی باتیں سننے لگتے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، وہ سوچتا وہ اتنا جانور اور حیوان نہیں ہے جس طرح سے ہمارے ہاں کے ملا نے سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کو پلا دو خلاص۔ وہ سوچتا جو جب وہ تحقیق کی راہوں پہ چلتا ہے اور تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے، اسے ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو کچھ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اختلاف کیوں ہے، کیا بات ہے، کیوں لوگ بٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر شیطان اسے تھپکی دیتا ہے، ارے چھوڑو یہ اختلاف ہوتے رہیں، جانے دو، جو باپ دادے کرتے آئے ہیں خلاص وہی کرو، اب ادھر ادھر تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو غلط کر گئے ہیں کہ صحیح کر گئے ہیں خلاص اسی سے چمٹے رہو۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں،
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں شیطان بہکا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ملے ملانوں کی باتیں ہیں، نہ تم ادھر نہ ادھر، چلو دنیا داری میں مست رہو، تم کہاں ان دینی لوگوں کے جھگڑوں میں پڑ رہے ہو، خلاص چلو وہ دنیا داری کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو عمل کرتے ہیں جیسا وہ بلکہ دین سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، حج بھی نہیں کرتے، بیزار ہو جاتے ہیں دین سے، ان حالات کو مسلمانوں کے دیکھ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کچھ قسم کے لوگ ہمارے ماحول اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز، ایک بات آپ کو میں یہ بتلاتا چلوں کہ اختلاف ہونا، یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ ناگزیر چیز ہے، یعنی اختلاف ہوگا۔ جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں ضرور اختلافات، وہاں ضرور کھنک پیدا ہوتی ہے۔ اختلاف سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، اگر وہ یہ چاہے کہ اختلاف نہ ہو تو اختلاف سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ اختلاف بھائیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، باپ اور بیٹے میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، غرض اختلافات ہوتے ہیں، ساس بہو میں اختلاف ہوتے ہیں، بیٹے باپ میں اختلاف ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں اختلاف ہوتے ہیں، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف ہوتے ہیں، محلے محلے میں اختلاف ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں جہاں چار آدمی بیٹھتے ہیں، کسی کی کچھ، کسی کی کچھ، کسی کی کچھ، اختلافات ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا، لیکن وہ اختلافات جو ہوتے ہیں وہ دو طرح سے سالو کیے جاتے ہیں۔ ایک اختلاف سالو جو کیا جاتا ہے، ایک اختلاف اسلام کے اندر بھی، دین کے اندر بھی اختلافات ہوئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، دین کے اندر بھی اختلاف ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، لیکن وہ اختلاف حل کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اختلافی معاملات لائے جاتے تھے اور پیش کیے جاتے تھے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف کا فیصلہ فرماتے اور وہ اختلاف ختم ہو جاتا۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اختلاف ہوا تیمم کے مسئلے پر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مٹی کے اندر لوٹ گئے اور انہوں نے نماز پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب نے نماز نہیں پڑھی، نبی کے پاس آئے اور دونوں کا معاملہ پیش ہوا، اختلاف ختم ہو گیا، نبی نے ان اختلافات کو ختم کر دیا۔ غرض اس طرح کی کئی مثالیں زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود تھیں۔ خود نبی کریم اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوا، خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں یا زندہ ہیں اس مسئلے میں اختلاف ہوا، اور اس طرح سے کہاں دفن کیا جائے اس مسئلے میں اختلاف ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ یعنی یہ اختلافات، نبی کی لاش مبارک موجود ہے اور اسی دوران اختلاف ہوا، لیکن یہ اختلافات حل ہوئے۔ کیسے حل ہوئے؟ خلافت کے مسئلے پر صحابہ کرام آپس میں ٹکرائے، نتیجہ یہ ہوا تلواریں میانوں سے نکلی، لیکن ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الائمۃ من القریش، کہ امام جو ہوگا مسلمانوں کا وہ قریشی خاندان کا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں پہ سارے مسلمان متحد ہو گئے، متفق ہو گئے، نبی کا فرمان آ گیا۔ وہ لوگ جو کسی اور صحابی کو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنانا چاہتے تھے، ان کی تلواریں میانوں میں چلی گئیں، نبی کا فرمان سننے کے بعد ان کی گردنیں جھک گئیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے یا زندہ ہیں، اس میں بھی اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کر کے مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے اور انہوں نے کہا جو یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، ہم اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیں گے۔ اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد نبی کے ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اعلموا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگو جان لو جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا اور عبادت کیا کرتا تھا وہ یہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، قد مات، مر چکے۔ آج بھی یہ اختلاف ہمارے ملانوں میں موجود ہے نا کہ حضور مر گئے کہ نہیں مرے،
ایک جاہل مولویوں کو کون سمجھائے؟ صحیح بخاری کی روایت، اور یہ خطبہ آج بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، اور ان کا یہ عقیدہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، لیکن ان ملاؤں کو کون سمجھائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت، اور جو اللہ واحد کی پرستش اور پوجا اور عبادت کیا کرتا تھا تو وہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ قرآن کریم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد ایک رسول ہیں، محمد ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، موسیٰ آئے گئے، عیسیٰ آئے گئے، یعقوب آئے گئے، ابراہیم آئے گئے، یوسف آئے گئے، سب گئے، جو آیا وہ گیا، جو آیا وہ گیا، ہمارے نبی بھی آئے اور وہ بھی گئے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی انبیاء اور رسول آئے اور وہ گئے۔ تو اے لوگو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو پھر تم کفر اختیار کر لو گے؟ پھر تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹے گا وہی خسارے میں ہوگا، وہی خسارے میں ہوگا، وہی گھاٹے اور نقصان میں ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میان میں چلی گئی اور انہوں نے کیا کہا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آیت کریمہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی دفعہ سنا۔ تو اختلافات ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے؟ کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کو عام مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے، کچھ لوگوں نے کہا کوئی مخصوص جگہ میں دفن کیا جائے۔ غرض اختلافات ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر۔ ایک صحابی نے کہا میرے کانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی جہاں دفن ہوتا، جہاں مرتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے جہاں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے۔ اختلافات ختم ہو گئے، اختلاف رائے ختم ہو گیا، دل مل گئے، سارے جھگڑے سارے تفرقے ختم ہو گئے، نبی کی حدیث آئی، معاملہ ختم۔ تو یہ ایماندارانہ اختلافات کا حل ہے، جہاں نہ کوئی تعصب ہے، جہاں نہ کوئی کسی قسم کی عصبیت ہے، نہ ہی جہالت ہے، بلکہ صاف ستھرا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور صاف ستھرا تعلیم ہے اللہ وحدہ لا شریک کی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہیں کسی معاملے میں اختلاف ہے تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، یہی تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اگر تم ایمان لاتے ہو آخرت پر اور اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر تو یہی تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر شر ہے، پھر فساد ہے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، اختلافات سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اختلافات ہوں گے، پر ایک اختلاف کا حل وہ ہے جسے قرآن و سنت کے ذریعے حل کیا جائے، اور یہ طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، سلف صالحین کا، سب کا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی اور وہ اختلافات ختم ہو گئے۔ خلفائے راشدین کی سیرت اٹھائیں، انبیاء نبی علیہ السلام کی سیرت اٹھائیں، تابعین کی سیرت اٹھائیں، آپ کو یہ تمام سب چیزیں اس میں مل جائیں گی۔ اور دوسرا اختلاف وہ ہے کہ اختلاف پیدا ہوا، اختلاف ہوا، قرآن و سنت سے دلیل بھی پیش کی گئی، مگر وہ اختلاف چونکہ بڑے بڑے علماء کے درمیان رہا ہے، بڑے بڑے اماموں نے کیا تھا، اس لیے اب ان کی عقیدت اور ان کی محبت میں غلو کیا گیا، اور ان کی عقیدت و محبت کے پردے میں، ان کی عقیدت و محبت کے پردے میں انہیں چھپ چھپا کر انبیاء اماموں کو اور علماء کو کیا کیا گیا؟ نبوت کے مقام پر بٹھایا گیا، کھلے طور پر نہیں بلکہ ان اماموں کو نبیوں کے مقام پر بٹھا دیا گیا، اور ان کے نام کی جھنڈیاں لگا لگا کر 1.5 اینٹ کی مسجدیں تعمیر کر لی گئیں، کوئی بن گیا شافعی، کوئی بن گیا حنبلی، کوئی بن گیا مالکی، کوئی بن گیا فلانی، کوئی بن گیا فلانی، کوئی بن گیا فلانی، کوئی بن گیا فلانی۔ اس طرح سے یہ جماعتیں اور یہ مذاہب وجود میں آئے، حق ظاہر ہوا، حق لوگوں کو معلوم بھی ہوا، مگر چونکہ عقیدت و محبت کا چشمہ ان کی آنکھوں کے اوپر لگا ہوا تھا تو ہوا کیا؟ اس حق بات کی تعویلات کی گئیں، اس حق بات کی تعویلات کی گئیں، اور اسے کھینچ تان کر اپنے مذہب، اپنی جماعت کے مطابق بنانے کی کوشش کی گئی، اور اپنے علماء کی باتوں کو قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کے بجائے قرآن و حدیث کو اپنے
علماء کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی، یعنی بجائے قرآن و سنت کا غلام بننے کے وہ لوگ قرآن و سنت کو اپنے علماء کے فتوے اور اپنے علماء کی باتوں کا انہوں نے غلام بنا دیا۔ میرے عزیز، میرے دوست، اس طرح کی باتیں پیدا ہونے لگیں اور اس طرح سے اختلافات وجود میں آئے۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ یہ اختلافات جو ہیں یہ ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، لیکن ان اختلافات کو قرآن و سنت کے ڈھرے پر رکھ کر کے اور قرآن و سنت کے کسوٹی پہ رکھ کر کے ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے وہ عقیدے کا اختلاف ہو، عمل کا اختلاف ہو یا اخلاق کا اختلاف ہو۔ مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جہاں لوگ تعصب کرنے لگتے ہیں، زبردستی کرنے لگتے ہیں اور قرآن و سنت کو ایک دم اس کی تعویلات کرنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو من وعن شرح صدر کر کے تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے بجائے لوگ اپنے اپنے جماعتوں کے مطابق قرآن و سنت کو ڈھالنے کی اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی حال آئیے، یہ جماعتیں، یہ تحریکیں یہ جب سے پیدا ہوئیں، یہ جو ہے تب سے یہ فتنے اور یہ مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر آنا شروع ہوئیں۔ پہلا جو اسلام تھا اس کی تعلیمات صاف تھیں، واضح تھیں، اور آج بھی الحمدللہ اس کی تعلیمات صاف اور واضح موجود ہیں، لیکن پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے اختلافات کے حل کے لیے قرآن و سنت کو اپنا نمونہ اور قرآن و سنت کو اسوہ بناتے تھے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے فیصلوں کا حل ڈھونڈتے تھے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، زمانے گزرتے گئے اور دن، مہینے، ہفتے، سالوں میں، صدیوں میں تقسیم ہوتے گئے، یہاں تک کہ 4 جماعتیں اسلام کے اندر 4 جماعتیں عالم وجود میں آئیں 4 صدی ہجری میں۔ کون سی صدی ہجری میں؟ 4 صدی ہجری کے اندر 4 جماعتیں عالم وجود میں آئیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ اس طرح سے وہ اسلام جو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ واحد کی غلامی کے اندر ڈالنے کے لیے لوگوں کو آیا تھا، وہ اسلام جس نے توقع غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا اور اللہ اور اس کے رسول کا غلام اس اسلام نے بنایا، اللہ واحد کا غلام اسلام نے بنایا، اس کے نبی کا پیروکار اسلام نے بنایا۔ 400 برس کے بعد پھر لوگوں کے گردنوں میں غلامی کے پٹے ڈالنے شروع کیے گئے، بندوں کو بندوں کا غلام بنایا جانے لگا۔ چنانچہ ایسے فتوے نکلے، ایسی باتیں بیان کی گئیں کہ علامہ والحفیظ اور لوگوں کے سامنے یہ کہا جانے لگا کہ جناب عالی ان چاروں مسلکوں اور مذہبوں کے اندر حق محصور ہے، حق کو بند کر دیا گیا ہے، چنانچہ تم جس بھی مذہب کی پیروی کرو گے تم حق پر ہوگے۔ 4 مذہب عالم وجود میں آئے، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی، یہ 4 مذہب آئے۔ اب تقریریں ہوں کہ کیسٹیں ہوں یا فتووں کی زبانیں ہوں یا مفتی ہوں یا علماء ہوں یا مولوی ہوں، آپ ان سے جب بھی کوئی بات پوچھیں تو وہ اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے جماعت اور اپنے اپنے فرقے کی باتیں لوگوں کے اندر انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیں اور اپنے اپنے بزرگوں، اپنے اپنے مولویوں، سادھوؤں، سنتوں اور اپنے اپنے مہنتوں کی طرف دعوت دینا انہوں نے شروع کر دیا، اور انہی کی تعلیمات اور انہی کی تعریف اور انہی کی لکھی ہوئی کتابیں اور اس طرح سے اپنے اپنے علماء کی باتیں بجائے قرآن و سنت کے درس دینے کے اپنے اپنے مولویوں، اپنے اپنے علماء کی باتیں انہوں نے لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیں اور اس کی تبلیغ کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کچھ لوگ اس دور میں بھی اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ موجود رہے جنہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا اور حق کو ہمیشہ حق کے جھنڈے کو لے کر کے وہ نگر نگر، ڈگر ڈگر، گلی گلی وہ موجود رہے، اور جہاں کہیں بھی باطل قوتوں نے اپنے سروں کو ابھارا، بھلے وہ زیادہ کی تعداد میں رہیں لیکن حق پسند لوگ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے حق کا آوازہ بلند کیا، انہوں نے قرآن و سنت کو اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھا، اور قرآن و سنت کے اوپر جب بھی اس قسم کی کوئی سازشی کیچڑ اچھالی گئی تو ان حق پسند لوگوں نے اس کیچڑ کو دھلنے کی کوشش کی اور باقاعدہ اسلام کے اس چہرے کو جو بدنما بنانے کی کوشش کی گئی اس چہرے کو صاف و ستھرا رکھا اور
قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ موجود رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، جن کو اگر ملامت کرنے والے ملامت بھی کرتے رہیں گے تو ان کی ملامتیں انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی حق کے چہرے کو بگاڑنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ مل کر کے ایسے سازشی ذہنیت کا اور ایسے سازشی لوگوں کے پردوں کو چاک کریں گے اور ان کے نقابوں کو اتار کے لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میرے عزیز، ہم میں آئیے موضوع کی مناسبت سے میں ایک بنیادی بات عرض کر کے اپنے موضوع میں داخل ہوں۔ ہم میں ہر ایک اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان آمین رفع دین سورہ فاتحہ پڑھو نہ پڑھو اسی کے جھگڑے کو لے کر کے امت کو بانٹ دیا گیا، چلو خلاص یہ جماعت وہ جماعت وہ جماعت۔ یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تو وہ ہے جو ایمان اور عقیدے کا اصل مسئلہ ہے، اصل مسئلہ وہاں ہے۔ آئیے ہم میں سے ہر ایک اس بات کو اچھی طرح سے ان درسوں اور ان محاضروں میں شریک ہو کر کے اچھی طرح سے جانتا ہے کہ عقیدہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ ہم نے ہر درس میں اس بات کو بیان کیا، عقیدہ یہ ایک اہم چیز ہے، ایک ہیرا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق درست ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ عقیدے کے اندر فساد ہے اور اس عقیدے کے اندر بگاڑ ہے تو اس کے اوپر جتنی بھی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی وہ سب فاسد اور بیکار ہوں گی۔ اس لیے عقیدہ یہ اہم چیز ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اسی عقیدے کی اصلاح اور اسی منہج کی سدھار کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نبیوں کو بھیجا اور سب کو اسی عقیدے کی اصلاح کی دعوت دی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی عقیدے کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اپنے نبیوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی عطا فرمائیں، اسی لیے تاکہ انسان کا عقیدہ سدھرا رہے اور صحیح راستے کے اوپر اس کا عقیدہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق اس کا عقیدہ ہو۔ تو میرے عزیز، دعوت توحید دینے والے شروع سے لے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت توحید دیتے ہوئے مکے کی زندگی میں 13 برس نظر آ رہے ہیں، اور مدینے کی زندگی میں بھی 10 برس توحید کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے سب کو یہی بات بتائی ہے، ہم نے سب کو یہی بات وہی کی ہے کہ جا کر کے لوگوں کے سامنے کہو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے سوائے میرے، تو اے لوگوں صرف میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ چنانچہ اسی عقیدے کو لے کر سلف صالحین کی عظیم جماعت کھڑی ہوئی، اور اس عقیدے کو صحابہ کرام نے ملک پھیلایا اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کو پھیلایا۔ اسی منہج اور اسی عقیدے کو اپنے سینے سے لگا کر سلف مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے اندر پھیل گئے، تاریکیاں مٹتی گئیں، ظلمتیں چھٹتی گئیں، اور توحید و سنت کی روشنی چاروں طرف پھیلتی گئی، اور غلامیت کی بیڑیاں کٹنے لگیں۔ وہ بندے جو بندوں کے غلام تھے اب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے۔ وہ لوگ جو ڈاکو تھے، وہ لوگ جو لٹیرے تھے، وہ لوگ جو بدکار تھے، وہ لوگ جو زناکار تھے، وہ فاحشہ تھے، سود خور تھے اور حرام کاریوں کے اندر ملوث تھے، وہی لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اسی قرآن و سنت کے اوپر عمل کر کے دنیا کے قائد اور دنیا کے رہنما اور دنیا کے امام بن گئے، دنیا کے امام بن گئے۔ وہی لٹیرے جو لوگوں کو، وہی قاتل، وہی بدکار متقی اور پرہیزگار بن گئے دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر امن و شانتی آ گئی۔ یہ بات شیطان کو اچھی نہ لگی۔ یہ بات شیطان کو کب اچھی لگتی؟ چنانچہ وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، اس نے اپنی چالیں چلنا شروع کر دیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ بے چین اور بے قرار ہونے لگا۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں گزرتی گئیں، مہینے گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے۔ چنانچہ یہ اسلام جو حجاز مقدس کے اندر طلوع ہوا تھا، اسلام کا سورج حجاز مقدس سے نکل کر ترکستان، ایران، توران اور اسی طرح ہندوستان اور افریقہ کے صحراؤں کے اندر جو ہے اس کی کرنیں پھیل گئیں، اور لوگ اس سے فیضیاب ہونے لگے۔ اور ادھر جو نبی علیہ السلام کا زمانہ دور ہوتا گیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ دور ہوتے گئے تو لوگوں کی گرفت اور لوگوں کی پکڑ بھی قرآن و سنت پر ڈھیلی ہوتی گئی. شیطان کو موقع ملا اور اس نے اس امت کے اندر نئے نئے شوشے اور نئے نئے فرقے اور نئی نئی جماعتیں اور نئے نئے اختلافات پیدا کرنا شروع کر دیا. چنانچہ تقوی اور تقدس کی آڑ لے کر یہودیت اور نصرانیت کے جراثیم اس امت کے اندر پھیلائے گئے. مقدس جماعت، تقدس، علماء اور فلانے فلانے کے نام پر یہودیت کے جو ہے جراثیم اس امت کے اندر پھیلائے گئے، اور اسلام کے نام پر ایسے ایسے فرقے عالم وجود میں آئے جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں تھا، جن کے ایمان و عقیدے بھی صحیح اسلام و عقیدے کے مطابق نہ تھے بلکہ بالکل وہ اسلام کی تعلیمات سے الگ تھے. اور یہ فرقے، یہ جماعتیں دنیا کے اندر پھیلتی چلی گئیں، خاص طور پر ہندوستان کے اوپر. اور جو متحدہ ہندوستان تھا، جو ہندوستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، سکم، نیپال، یہ تمام سب جو متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان وغیرہ، اس وقت تقسیم نہیں ہوا تھا. اس وقت ہندوستان پر شیطان کی کچھ زیادہ ہی کرم نوازیاں ہوئیں اور اس کی کچھ زیادہ ہی نظر عنایت ہندوستان والوں کے اوپر پڑی. چنانچہ اس نے، چونکہ وہ ملک پہلے سے سادھوؤں سنتوں کا دیش رہا ہے اور سادھوؤں سنت اس کے اندر رہے ہوئے ہیں، جوگی وغیرہ، چنانچہ اب یہی زہر، وہی سادھوؤں اور سنتوں کا زہر صوفیائیت کے اور ولایت کی آڑ لے کر کے مسلمانوں کے درمیان وہاں پھیلنا شروع ہوا. یہ زہر شیطان چونکہ ہوشیار تھا، اس نے ایسے لوگ پیدا کیے جو صوفی تھے، صوفی منش تھے، دنیا سے کٹ کر کے رہتے تھے. ان صوفیوں نے اسلام کی شکل و صورت ہندوستان کے اندر بگاڑنا شروع کی. چنانچہ یہ صوفیوں کے عقیدے دوسرے علاقوں میں تو پھیل ہی رہے تھے، ہندوستان کے اندر بھی پھیلنے لگے، اور مختلف مقامات پر اس کے مختلف نام تھے، اس کی کوئی پہچان نہ تھی. چنانچہ لیکن ہمارے ہندوستان کے اندر اس کی پہچان بنی اور اس کو وہاں پہ زیادہ ہی کچھ فروغ ملا، اور جس کا نتیجہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، کوئی محلہ، کوئی شہر، کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جہاں نہ کسی بابا یا نہ کسی صوفی کا مزار ہوگا، اس کی قبر ہوگی. یہاں تک کہ وہ اسلام جس نے مسجد کے اندر قبر بنانے کو حرام قرار دیا تھا، آج ہمارے ہندوستان کے اندر نہ جانے کتنی ایسی سینکڑوں مسجدیں ہیں جس کے اندر قبر بنے ہوئے ہیں اور لوگ اس کے اندر نمازیں تک ادا کر رہے ہیں. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیز، امت منتشر ہونے لگی اور امت مختلف ہونے لگی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے فقہ کے نام پر 4 مسئلے اور 4 مذہب بنائے گئے، اور لوگوں کے درمیان یہ تعلیم پھیلائی گئی کہ اب یہ 4 مذہب ہیں، ان 4 مذہبوں میں سے کسی نہ کسی ایک مذہب کی تقلید کرو. یہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ یہ واجب ہے، یہ تمہارے اوپر فرض ہے. اگر تم اس سے الگ ہوگے، اس سے ہٹو گے تو تم لا مذہب ہوگے، تم غیر مقلد کہلائے جاؤ گے، تمہارا رشتہ اسلام سے، اہل سنت سے کٹ جائے گا. یہ واجب قرار دے کر کے امت کے اندر اس غلامی کے پٹے کو ڈالا گیا اور امت کو اس کا غلام بنایا گیا. چنانچہ ہمارا ہندوستان خاص طور سے مختلف مذہب مختلف ملکوں میں مختلف طریقے سے جو ہے پھیلے ہیں. ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں احناف، حنفیت زیادہ پھیلی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اس کی وجہ شاید آپ میں کسی کو نہ معلوم ہو، لیکن یہ تاریخی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو پردادا تھے وہ خود افغانستان کے تھے. یعنی اصلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ افغانی تھے. چنانچہ وہ ہجرت کر کر کے پھر عراق آئے، اور عراق کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پیدا ہوئے، ان کے باپ دادے، اور وہ بہرحال ان کی نسل تھی. بہرحال وہاں اتنا گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے چنانچہ چونکہ وہ افغانی تھے اور خاندان ان کا وہیں تھا، اس لیے جو مسلمان ہوئے، آپ دیکھیں کہ افغانستان سے اسلام ہوتا ہوا حنفیت کی شکل میں ہمارے ملکوں کے اندر پھیلنا شروع ہوا. آپ افغانستان میں زیادہ تر حنفیوں کو دیکھو گے، اپنے ہندوستان پاکستان میں زیادہ تر حنفیوں کو دیکھو گے. چنانچہ یہی وجہ ہے. اور ایک بھائی نے ہمیں بتلایا کہ حنفی ابو حنیفہ، عجیب و غریب، میں احسا کے محاضرے میں تھا، انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. میں نے کہا بھائی، کہنے لگے مولانا آپ یہ بتائیں کہ ابو حنیفہ کس کا نام ہے؟ میں نے کہا حضرت نعمان ابن ثابت کا. تو بولے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، تو ابو حنیفہ مطلب حنیفہ کے باپ، تو حنفی کیسے ہو گئے یہ؟
حنیفہ تو ان کی بیٹی کا نام تھا، تو گویا یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو نعمان ابن ثابت ہیں ان کے مذہب کے اوپر یہ نہیں ہے، یہ ان کی بیٹی کے مذہب پہ۔ کس کے مذہب پہ ہیں؟ ان کے بیٹی کے مذہب پہ۔ میں نے کہا بھائی یہ تو آپ کی عجیب و غریب تحقیق۔ بولے نہیں، آپ سوچیں حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا، آپ کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہو تو آپ ابو عبد الرحمن کہلائے جائیں گے، آپ کے بیٹے کا نام عمر ہو تو آپ ابو عمر کہلائے جائیں گے، آپ کے بیٹے کا نام خالد ہو تو آپ ابو خالد کہلائے جائیں گے، یعنی خالد کے ابا، عمر کے ابا، عبد الرحمن کے ابا۔ اب اگر آپ کا نام، آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ ہو تو آپ ابو حنیفہ کہلائے جائیں گے۔ تو حنیفہ، حنفی جو آپ کو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہو تو ان کی بیٹی کی طرف یہ نسبت ہے، امام صاحب کی طرف کہاں نسبت ہے؟ میں نے کہا بات تو واقعی صحیح ہے۔ غرض بہرحال یہ ہے، حقیقت بھی ہے، یہ غور کرنے کی بات بھی ہے۔ بہرحال اس طرح سے میرے عزیز، اس طرح سے ہمارے اندر یہ ڈالا گیا کہ تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد بنو ورنہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ چنانچہ اکثریت نے اس خوف سے امام ابو حنیفہ کے مذہب پر 400 سال کے بعد عمل کرتی رہی، چلتی رہی۔ اور اب دھیرے دھیرے پھر کیا ہوا؟ ان حنفیوں میں دراڑیں شروع ہو گئیں، خود حنفی مذہب میں دراڑیں شروع ہوئیں، ان میں اختلافات پیدا ہوئے، اور اس اختلاف، اور یہ سب شیطانی چالوں سے حنفیوں کے اندر اختلاف، اور اتنے خطرناک فتنے جنمنے لگے۔ سارے حنفی تھے لیکن ان میں اتنے خطرناک فرقے جنم لینے لگے کہ الامام والحفیظ۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، کہیں دین الہی کے نام پر فتنے بپا ہوئے، اکبر نے دین الہی قائم کیا، دین الہی کے نام پر فتنے بپا ہوئے، تو کبھی انکار حدیث کے فتنے، حدیث کا انکار، ایسے بھی فتنے پیدا ہوئے کہیں، اور کبھی کوئی بریلویت کے نام پر لے کے اپنا جھنڈا کھڑا ہوا کہ ہم بریلوی ہیں، تو کہیں کوئی دیوبندیت کے نام پر، یہ سب حنفی ہیں، کہیں کوئی دیوبندیت کے نام پر جھنڈا لے کر کے کھڑا ہوا، تو کہیں کوئی قادیانیت اور مرزائیت کے نام پر اپنا جھنڈا لے کر کے کھڑا ہوا، اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی، یہ سب حنفی ہیں۔ قادیانی بھی حنفی تھا، مرزائی بھی حنفی تھا، اور اس کا ثبوت میں دوں گا، میرے پاس موجود ہے، وہ پکے درجے کا حنفی اور مرزائی تھا۔ آج میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، تاریخ کی روشنی میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقلید نہ کرنے کی وجہ سے آدمی فتنوں میں پڑتا ہے، غیر مقلد جو ہیں وہ کافر ہیں، فتنوں میں پڑتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ تقلید یہ کیا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر مرزائیت اور اسی حنفیت کی گود سے مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزائیت کی شکل میں یہ پیدا ہوا، اسی حنفیوں کے اندر بہائیت اور چکرالیت نے جنم لیا، چنانچہ اسی کے اندر تبلیغیت، مودودیت اور یہ جتنے فتنے آج ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر پنپ رہے ہیں، یہیں سے یہ تمام سب فتنے سب انہی حنفیوں سے پیدا ہوئے، اور یہ تمام سب آگے آ گئے، اور ان کے چہرے جب حق پسندوں نے دیکھے اور ایک دوسرے کے سامنے ہوئے، تو اب حنفی ہی اپنے حنفی بھائی کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے، حنفی کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ دیوبندی حنفی کو کہہ رہا ہے تو کافر، اور حنفی اور بریلوی دیوبندی کو کہہ رہا ہے تو کافر، ایک دوسرے کو انہوں نے کافر کہنا شروع کیا، کفر کے فتوے لگانے شروع کیے، اور یہ اس کے اندر قادیانیت، مرزائیت، یہ تمام سب حق پسندوں نے دیکھا تو ان سب کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اور باقاعدہ ان سے مناظرے ہوئے۔ علامہ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ شیر پنجاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کو، اور جو ہے انہوں نے مناظرے کیے۔ چنانچہ میرے عزیز، میرے دوست، اس طرح سے حنفیت کے اندر مختلف ٹکڑیاں اور مختلف جماعتیں وجود میں آئیں، اور آج بھی یہ جماعتیں، یہ تحریکیں، یہ تنظیمیں اور یہ فرقے ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں، ایک دوسرے سے لڑ بھیڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہی ہیں، لیکن اپنے اپنے دائروں سے، اور ایک دوسرے کو الزامات اور اتہامات لگا رہی ہیں، لیکن اپنے اپنے دائروں سے باہر نہیں ہو رہی۔ چنانچہ ہندوستان، صوبہ اتر پردیش، ضلع بریلی کے اندر، ضلع بریلی سے شہر ہے، وہاں پر ایک فتنہ بریلویت کا نکلا جو خود حنفی تھا، اور اس کے بانی اور اس کے فاؤنڈر جو تھے وہ احمد رضا خان صاحب تھے۔ احمد رضا خان صاحب جن کے باپ کا نام نقی علی خان، اور ان کے باپ کا نام یعنی ان کے دادا کا نام رضا علی خان تھا، یہ ان کے جو ہے احمد رضا خان صاحب یہ رضا علی کے پوترے ہیں، اور یہ خاندان حنفیوں کا مشہور خاندان ہے جو آج بھی سوداگر محلہ بریلی کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اس مشہور خاندان میں
حنفیت کے اس مشہور خاندان میں سن 1856 عیسوی اور سن 1272 ہجری کے اندر خان صاحب پیدا ہوئے. تاریخ ذرا یاد رکھیں، 1856 ہجری عیسوی اور 1272 ہجری کے اندر پیدا ہوئے. یہی وہ خان صاحب ہیں جنہیں آج مجدد ملت، مسلک اعلی حضرت، فاضل بریلوی اور نہ جانے کن کن القاب سے یاد کیا جاتا ہے. اور آج ہمارے ہندوستان کے اندر آج بھی میری گاڑی میں وہ کیسٹ موجود ہے، میں سن رہا تھا، اعلی حضرت کے نعرے اور یہ دعائیں کی جاتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں اعلی حضرت کے مسلک پر اور ان کے مذہب پر موت دے اور انہی کے نقش قدم پہ چلا اور انہی کے طور اور طریقے پر چلنے کی اور انہی کے ایمان اور عقیدے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یہ آج بھی اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر ہمارے ملک کے علماء یہ بیان کرتے ہیں. ان کا عقیدہ اور ان کی حقیقت کیا ہے، بریلویت کیا ہے، بریلویزم کیا ہے، یہ انشاءاللہ کسی اور موقع کے لیے میں ادھار رکھتا ہوں. میں انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کے اوپر بھی گفتگو کروں گا. سر دست چونکہ میرا موضوع جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مقلدین دیوبند کی ڈائری، مقلدین دیوبند کی ڈائری، یہ میرا موضوع ہے. اور یہ میں آ رہا ہوں، یہ میں تاریخی کچھ باتیں بیان کرتے 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 دھیرے دھیرے میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ کس طرح سے اسلام کے اندر 4 ٹکڑے، پھر خود مذہب حنفی کیسے بڑھا ہمارے ملکوں کے اندر، پھر اس کے اندر کیسے اختلافات پیدا ہوئے کہ حنفیوں کے اندر خود اختلافات پیدا ہو گئے، کئی جماعتیں نکلیں. اب چنانچہ 4 بڑی جماعتیں ہمارے ملک کے اندر دیوبند بریلی شریف سے نکلی، جس کو شریف کہا جاتا ہے. سوداگر احمد رضا خان صاحب پیدا ہوئے سن 1856 عیسوی 1272 ہجری کے اندر. یہی وہ خان صاحب ہیں جنہوں نے صوفیت جو تھی، سادھو سنتوں کا، جنہوں نے اسلام کو بالکل ملغوبہ بنایا ہوا تھا سادھو سنتوں نے، اس احمد رضا خان صاحب نے اس صوفیت جو گونگی تھی، بہری تھی، اس کو احمد رضا خان نے زبان دی. اس کو قرآن و حدیث کے تعویلات کر کر کے اور موضوع اور گڑھی ہوئی حدیث بیان کر کر کے اس صوفیت کو، جو حقیقت میں یہودیت اور برہمنیت اور اسی طرح سے نصرانیت کی بھیس کی حقیقت تھی، لیکن اسلام کے بھیس میں ہمارے ملکوں میں یہ تحریک موجود تھی. اس گونگی اور بہری تحریک کو، صوفیت کو، اس احمد رضا خان نے ایک زبان دی، اس کو بولنا سکھایا، اس کو علم کلام دیا. چنانچہ یہ اس کے ماننے والے، احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے اور ان کے پیروکار اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں. اسی طرح سے سن 1283 ہجری مطابق 1867 کے اندر، وہ تاریخ تھی 1856 اور یہ ہے 1867، اور ہجری 1283 اور وہ تھی 1272، یعنی 11-12 سال بیچ میں فرق ہے. 11-12 سال محرم کی 15 تاریخ کو احناف یعنی حنفیوں کا ایک گروہ، حنفی لوگوں نے، حنفیوں کی ایک جماعت ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش یو پی کے اندر ایک شہر دیوبند واقع ہے، اس شہر دیوبند کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. احمد رضا خان کے پیدا ہونے کے 12 سال کے بعد، جب احمد رضا خان صاحب 12 سال کے تھے، تو بریلی دیوبند شہر کے اندر ایک بنیاد رکھی، شہر دیوبند کے اندر، جسے بنیاد رکھنے والے اور اس کے فاؤنڈر جو تھے مولوی محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ہمراہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی. یہ 2 شخصیتیں تھیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. اس طرح ان دونوں بزرگوں کے ہاتھوں سے مدرسے دیوبند کی بنیاد پڑتی ہے، اور یہی وہ شہر ہے جس کی طرف منسوب کر کے آج اپنے آپ کو لوگ دیوبندی کہلاتے ہیں. سمجھ آئی اب دیوبندی کی حقیقت؟ یہی وہ شہر ہے جس کی طرف اپنی نسبت کر کے لوگ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے اور کہلواتے. اس شہر دیوبند کے سلسلے میں میرے ذہن میں اچانک ایک شعر یاد آ گیا کہ عامر عثمانی تجلی دیوبند بہت بڑے رائٹر تھے، مر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، سمجھ رہے ہیں، انتقال کر کے وہ شہر دیوبند سے نکالتے تھے تجلی. ان کا منہج کیا تھا، ان کا مذہب کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال ان کی کتابوں میں عجیب و غریب باتیں ملتی. چنانچہ وہ اس مجلے کے اندر انہوں نے کسی زمانے میں دیوبند شہر کے اوپر ایک چند اشعار کہے تھے، وہ مجھے برجستہ یاد آ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سناؤں. دیوبند، دال یہ واو بے نون دال، اس کے اندر یہ کلمات ہیں.
عامر عثمانی نے کہا کہ دغا کی دال ہے، دیوبند میں دال، دغا کی دال ہے، یاجوج کی ہے یہ اس میں، یاجوج ماجوج جو فتنہ نکلے گا، دغا کی دال ہے، یاجوج کی ہے یہ اس میں، وفا فروشی کی ہے واو تو بدی کی بے اس میں، وفا فروشی کی ہے واو تو بدی کی بے اس میں، جو اس کے نون سے نارے جہیم غلطاں ہے تو اس کے دال سے دہقانیت نمایاں ہے، ملے یہ حرف تو بیچارہ دیوبند بنا، برے خمیر سے یہ شہر ناپسند بنا، برے خمیر سے یہ شہر ناپسند بنا۔ غرض یہ شہر کی بات ہے، دیوبند جہاں دیوبند ہیں۔ اصل میں دیوبند میں ایک بات اور بھی ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا ہندوؤں کا دیوتا کی مندر بھی ہے وہاں، اسی وجہ سے اس کو دیوتا کہتے تھے، دیوتا دیو ہے، اس وجہ سے اس کا نام دیوبند پڑا، سمجھ رہے؟ جہاں دیوبند ہیں، کیا بند ہیں؟ دیو جانتے ہیں نا، جن بھوت پریت دیو، وہ دیوبند ہیں۔ بہرحال اپنے آپ کو یہ دیوبندی کہلاتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں، حنفی ہیں، اپنی نسبت یہ اہل سنت والجماعت کی طرف کرتے ہیں، اور مذہباً یہ لوگ بھی حنفی ہیں، جس طرح بریلوی حنفی ہیں اسی طرح یہ بھی حنفی ہیں۔ بریلوی اپنے آپ کو سنی حنفی کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سنی حنفی کہتے ہیں، لیکن مسلکاً جس طرح بریلوی صوفیوں کی راہوں پر ہے، اسی طرح مسلکاً اہل دیوبند بھی صوفیوں کی راہوں پر ہیں۔ عقیدے اور منہج، عقیدہ جو ہے، عقیدے اور منہج ان کے اندر اشعری اور ماتریدی، یعنی بریلویوں کا بھی عقیدہ اور منہج اشعری ماتریدی ہے، اور اہل دیوبند کا جو دیوبندی ہیں ان کے بھی عقیدے اشعری ماتریدی ہیں۔ سلسلے تصوف جو ہے، تصوف کا جو سلسلہ ہے بیعت کا، تمام سلسلوں میں یہ دیوبندی منسلک ہیں، جس طرح ان کے بھائی بریلوی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی اس کے اندر منسلک ہیں، اسی طرح دیوبندی حضرات بھی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی ان کے اندر یہ سب منسلک ہیں۔ غرض کہ جس طرح بریلوی مذہباً کیا ہے؟ حنفی ہے، اسی طرح دیوبندی بھی مذہباً حنفی ہیں۔ جس طرح بریلوی عقیدے اور منہج کے اندر اشعری اور ماتریدی ہیں، اسی طرح دیوبندی بھی عقیدے کے اندر اشعری اور ماتریدی ہیں۔ جس طرح بریلوی مسلکاً صوفیوں سنتوں کی راہوں پر ہیں تو دیوبندی بھی انہی صوفیوں سنتوں کی راہوں پر ہیں۔ بریلوی چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی ہیں تو دیوبندی بھی چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی ہیں۔ بریلوی فکری طور پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں تو دیوبندی بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اپنا فکری امام مانتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے تو پھر ان میں فرق کیا رہا؟ تو میں بتاؤں، اگر ان میں کہیں فرق آتا ہے تو آگے چل کر کے آتا ہے، یعنی اس وقت فرق آ رہا ہے تو آگے چل کر کے آتا ہے، یوں کہ دیوبندی اصول اور فروع میں محمد قاسم نانوتوی صاحب کے پیروکار اور متبع ہیں، اور بریلوی اصول اور فروع میں احمد رضا خان صاحب کے متبع اور پیروکار ہیں۔ یہ ان دونوں کے اندر بنیادی فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بریلوی ایک اور فرق ہے۔ بریلوی علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، اپنی فکر کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میرا یہ منہج ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ مسلک ہے۔ لیکن دیوبندی حضرات یہی سب کچھ کرتے ہیں لیکن پردے کے آڑ میں کرتے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، ہاں، صاف بھی نہیں آتے، کھل کے بھی نہیں آتے، چھپا کے یہ تمام سب پردے میں کرتے ہیں، اور بظاہر وہ بریلویوں کو تانے دیتے ہیں اور انہیں قبوری کہتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر آپس میں مفاہمت اور دوستی کرنے کی بے حد یہ کوشش بھی کرتے ہیں بریلویوں سے، اور میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، یہ انشاءاللہ تعالی رہے گی، آخر وقت تک رہے گی، احکام شریعت مصطفیٰ، مسائل سنت و بدعت،
جس میں شریعت رسول کے فقہی مسائل، غرض لکھنے والے مفسر القرآن مولوی شاہد حسن قاسمی، استاد شعبہ عربی دارالعلوم دیوبند. اور یہ چھپی ہوئی کہاں سے ہے میرے بھائی یہ بھی بتا دوں، یہ ہے مکتبہ سیرت النبی سید منزل نز جامع مسجد دیوبند یو پی. یہ وہاں سے چھپی ہوئی کتاب ہے اور اس کے ملنے کے پتے دلی وغیرہ سب کچھ مظفر نگر بھی ہے. اور یہ کس سن میں چھپی ہے؟ یہ تاریخ طباعت ہے 2 شعبان 1412 یعنی 1992. ہاں اس کے اندر یہ کتاب چھپی ہے اور مفتی دارالعلوم مولانا ظفر الدین صاحب کی باقاعدہ مہر بھی ہے. بہرحال اس کتاب کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. تو غرض کہہ رہا تھا میں یہ کہ یہی سب کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اور آپس میں یہ لوگ مفاہمت کی کوشش بھی کرتے ہیں اور تعلقات میں آپس میں تعلقات پیدا کرنے کی بہت اتنی کوشش کرتے ہیں اور اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ جس طرح بریلوی لوگ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم اور اسی طرح سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو فاسق، فاجر، احمق اور کافر تک کہتے ہیں، اسی طرح سے حضرات دیوبند بھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو پتہ ہے کیا کیا کہا ہے؟ یہ سب موجود ہے حوالے. یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں ابھی آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھتا ہوں اور بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اگلی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سرے دست یہ جتنی بھی باتیں میں نے کہی ہیں یہ دیکھیں، ہمارے پاس ایک کتاب ہے المہند علی المفند یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ہاں باضافہ عقائد اہل سنت حضرت مولانا مفتی سید عبدالشکور ترمذی، سرفراز اکیڈمی دیوبند یو پی کی چھپی ہوئی. ٹیلی فون نمبر 247534. یہ کتاب موجود ہے میرے بھائی. اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتاب کب لکھی گئی. یہ کتاب جب بریلویوں نے دیوبندیوں کے خلاف احمد رضا خان صاحب نے علماء حرمین کو اس زمانے میں جب ترکیہ حکومت کی، اس زمانے کی بات ہے، جب ان کے خلاف ان کی کتابوں سے کفر کے فتوے لگا کے یہاں کے جو امام تھے، یہاں کے حرم کے جو علماء تھے، ان کے خلاف بہت ساری باتیں لکھی. تو دیوبندی علماء نے کے پاس یہاں کے علماء نے اس زمانے میں جب سعودی حکومت، سعودی گورنمنٹ نہیں تھی، ترکیوں کی حکومت تھی، اس زمانے میں یہاں کے علماء نے کچھ سوالات اہل دیوبند کو بھیجے کہ ہمارے یہ کچھ سوالات ہیں، آپ وہ سوالات کے جوابات دیں تب ہم آپ سے مطمئن ہوں گے. چنانچہ وہ سوالات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، عربی میں ہیں اور اس کے جوابات بھی عربی میں دینے والے مولانا خلیل احمد سہارنپوری سرخیل جماعت دیوبند ہیں. ان کی ڈائری کا پہلا ورق، ان کی ڈائری کا علماء مقلدین دیوبندی مقلدین کی ڈائری کا میں پہلا ورق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ سوال ہوا ان سے کہ یہ بتلائیں کہ ما قولکم فی شد الرحال الى زیارت سید الکائنات علیہ افضل الصلاة والتحیات وعلی آلہ وصحبہ وای الامرین احب الیکم وافضل. یعنی اب عربی کیا پڑھوں میں. چنانچہ آپ یہ دیکھیں جواب سوال کیا گیا ان سے، کیا فرماتے ہیں شد رحال میں سید الکائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، یعنی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے کوئی بندہ جا سکتا ہے اس نیت سے کہ نبی کی قبر کی زیارت کرے؟ اسی طرح تمہارے نزدیک اور تمہارے اکابر کے نزدیک ان دونوں باتوں میں کون امر پسندیدہ اور افضل ہے کہ زیارت کرنے والا بوقت سفر زیارت خود حضرت کی زیارت کی نیت کرے یا مسجد نبوی کی بھی کرے؟ حالانکہ وہابیہ کا کہنا ہے کہ مسافر مدینہ منورہ کو صرف مسجد نبوی کی نیت سے سفر کرنا چاہیے. یعنی ان سے سوال ہوا کہ اگر کوئی آدمی صرف مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ نبی کی قبر کی زیارت کے لیے جائے یہ بہتر ہے؟ چنانچہ جواب دے رہے ہیں یہ فخر المحدثین خلیل الرحمن سہارنپوری کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کریں جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت دیوبند بحمد اللہ فروعات، جو میں نے ابھی بات کہی ہے نا اس کی دلیل میں دے رہا ہوں کہ یہ لوگ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مقلد ہیں اور کتنے نہیں ہیں کہ مسائل میں کیا ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ نحن مقلدون لقدوة الانام وذروة الاسلام امام الہمام الاعظم امام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ ہم فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق
حضرت امام حمام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ہم ان کے مقلد ہیں کس میں؟ فروعات میں، اصول اور اعتقادات میں یعنی عقیدے اور منہج میں کہتے ہیں ہم مقلد ہیں، پیروکار ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہما کے۔ یہ دلیل ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اشعری ماتریدی نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ اشعریوں کا، ماتریدیوں کا، یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف بھی ہے، لیکن یہ لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا ان کا نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ یہ فروع میں، مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن عقیدہ ان کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے اہل دیوبند کی، یہ میرے گھر کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، دیکھو انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ یہ انہی کے محفل کی کہہ رہے ہیں کہ ہم اصول اور عقیدوں میں کس کے متبع اور پیروکار ہیں؟ امام ابو الحسن اشعری کے اور ابو منصور ماتریدی کے۔ اچھا اور کیا ہے؟ وَمُنْتَسِبُونَ مِنْ طُرْقِ الصُّوفِيَّةِ إلى الطريقة العلية المنسوبة إلى السادة النقشبندية والطريقة الزكية المنسوبة إلى السادة الچشتية وإلى الطريقة البهية المنسوبة إلى السادة القادرية وإلى الطريقة المرضية المنسوبة إلى السادة السہروردية رضی اللہ عنہم۔ کہتے ہیں اور طریقہ ہے صوفیہ میں ہم اہل دیوبند کا عقیدہ اور ہماری جماعت کا کیا ہے کہ ہم انتساب حاصل ہے ہم کو سلسلے عالیہ حضرات نقشبندیہ سے اور طریقہ زکیہ مشائخ چشتیت سے، سلسلے بہیہ حضرات قادریہ سے اور طریقہ مردیہ مشائخ سہروردیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ آئی؟ اب دلیل ملی؟ میں نے کہا ان کا فروع میں کس کے مقلد یہ ہیں؟ بولو امام ابو حنیفہ کے۔ عقیدہ امام ابو حنیفہ کے مطابق ہے ان کا، احناف کا عقیدہ یہ ان کی کتاب بولتی تھی کتاب ہے، یہ بولتی کتاب ہے۔ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ انہوں نے نہیں اپنایا، بلکہ عقیدہ کس کا؟ جو اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، اشعری ہیں، ماتریدیوں کا عقیدہ انہوں نے اپنایا وہ عقیدہ۔ اور سلسلہ کس کا لیا؟ نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ کا۔ میرے پاس ایک کیسٹ ہے ایک دیوبندی مولوی کی، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں، یاد رہا مجھے یاد دلائیے گا آپ لوگ، میں وہ کیسٹ اور ٹیپ ریکارڈ لا کے آپ کو سنواؤں گا کہ بریلویوں کے خلاف تقریر ہو رہی ہے اور دیوبندی عالم ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ہم کو تانے دیتے ہو کہ ہمارے پاس علمی سلسلہ نہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں فلانے حضرت نے فلانے سے سنا، فلانے حضرت نے فلانے سنا، فلانے حضرت نے فلانے سنا، فلانے حضرت نے فلانے سنا، فلانے حضرت نے حضرت محمد رسول اللہ سے سنا، اور تم کہتے ہو ہمارے پاس ولایت کا سلسلہ نہیں، دیکھو ہمارے حضرت فلانے سے بیعت، انہوں حضرت فلانے سے بیعت، وہ حضرت فلانے سے بیعت، وہ حضرت فلانے سے بیعت، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے بیعت، وہ خواجہ بہاؤالدین سے بیعت، وہ خواجہ فلانے سے بیعت، خواجہ فلانا فلانا بیعت، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت۔ یہ سلسلے میں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے کہ وثالثاً ان فی اصطلاح بلاد الہند کان اطلاق الوہابی علی من ترک تقلید الائمہ رضی اللہ عنہم۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں لفظ وہابی کا استعمال ایسے آدمی کے لیے تھا جو ائمہ کی تقلید چھوڑ بیٹھے، پھر ایسی وسعت ہوئی کہ یہ لفظ ان پر بولا جانے لگا جو سنت محمدیہ پر عمل کریں اور بدعت سیئہ اور رسوم قبیحہ کو چھوڑ دیں۔ بہرحال اس کے بعد حضرت فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک قبر کی زیارت کا تعلق ہے، اور آپ نے پوچھا ہے تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے صرف جائے تو کیا حکم ہے، تو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک، یعنی جتنے بھی علماء دیوبند ہیں ان کے نزدیک زیارت قبر سید المرسلین اعلیٰ درجے کی قربت اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات، یعنی اگر کوئی شخص ہندوستان سے نبی کی قبر کی زیارت کے لیے نیت کر کے آئے تو بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا اجر اس کو حاصل ہوگا، بلکہ واجب کے قریب ہے۔ استغفر اللہ، بلکہ کس کے قریب ہے؟ واجب کے قریب ہے۔ گو شد رحال اور بدلے جان و مال سے نصیب ہو،
بھلے جان اور مال خرچ کر کے آئے، آنا چاہیے اس کو، اور سفر کے وقت آپ کی زیارت کی نیت کرے اور مسجد نبوی کی اور دیگر مقامات اور دیگر تمام زیارت گاہ متبرکہ کی بھی نیت کرے۔ ہاں، بلکہ بہتر یہ ہے، کیا بہتر یہ ہے کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تجعلوا قبری عیدا، اے لوگو میری قبر کو میلہ ٹھیلا نہ بنانا۔ یہ زیارت گاہیں کس لیے ہیں؟ سنو، کہتے ہیں کہ جب وہاں حاضر ہوگا خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کریں، پھر جب وہاں حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔ اس صورت میں جناب رسالت مآب کی تعظیم زیادہ ہے اور اس کی موافقت خود حضرت کے ارشاد سے ہو رہی ہے۔ سنو، فخر المحدثین کی حدیث، اہل دیوبند کی حدیث فہمی دیکھو اور حدیث دانی دیکھو ان کی کتنی چوڑی ہے، حدیث سمجھنے والے لوگ ہیں۔ دلیل دے رہے ہیں، کیا دلیل ہے معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری زیارت کو آیا کہ میری زیارت کے سوا کوئی ضرورت اس کو نہ لائی ہو تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا سفارش کرنے والا بنوں، اس کا شفیع بنوں۔ یہ حدیث ہے، یہ گڑھی موضوع جھوٹی روایات کو فخر المحدثین اپنے جواب کی زینت بنا رہے ہیں۔ سنو، اور ایسا ہی عارف ملا جامی سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے زیارت کے لیے حج سے علیحدہ سفر کیا۔ ملا جامی نے کون ملا جامی معلوم ہے؟ وہ ملا جامی جن کو حضور نے پکڑوا دیا تھا مکے میں، تبلیغی جماعت کے زکریا صاحب نے تبلیغی نصاب میں لکھا ہے نا، یہ مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، پورا سلسلہ جو انہوں نے قصائد ملا جامی لکھا ہے، صرف حضور کے قبر کی زیارت کی نیت سے آ رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ یہی طرز مذہب عشاق سے زیادہ ملتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں، اما دیوبند کے سرخیل ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کہہ رہے ہیں اما ما قالت الوہابیۃ من ان مسافر الى المدینة المنورة على ساکنها الف تحیۃ لا ينوی الا المسجد الشریف استدلالا بقوله علیہ الصلوۃ والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد فمردود۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک بات وہابیوں کی ہے کہ وہابیوں کا، یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ جو عرب کنٹری میں آ کے کہتے ہیں ہم وہابی ہیں۔ کیوں؟ چندے لینے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے چندے لینے، فلانے مدرسے کے چندے لینے، ہم وہابی ہیں۔ ہم کو لوگ ہندوستان میں وہابی کہتے ہیں۔ یہ وہابی، یہ دیکھو کہہ رہے ہیں جہاں تک وہابیوں کی بات کہ نبی کریم مدینہ منورہ کی جانب سفر کرنے والے کو صرف مسجد نبوی کی نیت کرنی چاہیے، اور اس قول پر اس حدیث کو دلیل لاتے ہیں کہ سفر نہ کیے جائیں، کجاوے نہ کسے جائیں مگر 3 مسجدوں کی جانب، سو یہ کہنا مردود ہے۔ یہ قول کیا ہے؟ مردود ہے۔ ہاں، اس لیے کہ حدیث میں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے۔ کہتے ہیں، سنو علت، کہتے ہیں کیونکہ جو علت مسجد کے دیگر مسجدوں اور مقامات سے مستثنی ہونے کی قرار پاتی، بہرحال وہ ان مساجد کی فضیلت ہی تو ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اور یہ فضیلت زیادتی کے ساتھ بقعہ شریفہ میں موجود ہے۔ کہتے ہیں مسجد نبی کی جو فضیلت ہے اس سے زیادہ فضیلت، خانہ کعبہ کی جو فضیلت ہے اس سے زیادہ فضیلت کہاں موجود ہے؟ بقعہ شریفہ میں موجود ہے۔ کون بقعہ کہتے ہیں؟ جگہ۔ وہ بقعہ شریفہ میں موجود ہے اس لیے کہ وہ حصہ زمین، ذرا غور سے سننا، یہ عقیدہ دیوبند کا میں بتا رہا ہوں، یہ دیوبند کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے، یعنی اعضائے مبارکہ کو چھوئے ہوئے ہے، یعنی کہتے ہیں کہ فإن البقعة الشریفہ والرحبة المنیفة التي ضم أعضاه صلى الله عليه وسلم أفضل مطلقا حتى من الكعبة ومن العرش والكرسي كما صرح به فقهاؤنا رضی اللہ عنہم۔ کہتے ہیں کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے، چھوئے ہوئے ہے،
علی الاطلاق، یعنی مطلق طور پر وہ افضل ہے، یہاں تک کہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش اور کرسی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ دیوبند کی پہلی ڈائری ہے، اس کی پہلی اڑان عرش و کرسی پہ ہو گئی، سیدھے کعبہ اوبا گئے، عرش و کرسی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو زمین لگی ہوئی ہے نا، وہ زمین بھی کیا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو حضور حمام بھی جایا کرتے تھے، تو حمام سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم لگتے تھے، یا حضور بول و براز بھی فرمایا کرتے تھے، تو جہاں پیشاب کی جو زمین ہے تو وہ بھی عرش و کرسی سے بڑھ گئی۔ اعوذ باللہ، یہ کون سا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے سلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عقیدے پر گئے تھے؟ تم ان سے بڑھ کے محبت کرنے والے ہو اللہ کے نبی سے، یہ کیسا عقیدہ تم بیان کر رہے ہو؟ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول نے اس طرح کی تشریحات یا صحابہ کرام نے اس قسم کی تشریحات کی ہیں جو تم اپنی ڈائریوں میں یہ تمام سب باتیں لکھتے ہو؟ یہ پہلی ڈائری کا پہلا ورق ہے۔ ہاں بہرحال اس کی اور بھی باتیں کہتے ہیں، اخیر میں بات ختم کر دوں، کہتے ہیں کہ ہمارے بیان کے موافق بلکہ اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ ہمارے شیخ شمس العلماء حضرت مولانا مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنے رسالہ زبدۃ المناسک کی فصل زیارت مدینہ منورہ میں فرمائی ہے، جو بارہا چھپ چکی ہے، ہاں، جس میں مولانا نے اور ایک شیخ ہیں مفتی صدر الدین دہلوی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں مولانا نے وہابیہ اور ان کے ماننے والے موافقین پر قیامت ڈھا دی ہے اور ان کو بے کن دلائل ان کے ذکر فرمائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ المفتی صدر الدین دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز اقام فیہ الطامۃ الکبری علی الوہابیہ ومن وافقهم وآتی ببراہین قاطعہ وحجج ساطعہ سماها احسن المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال۔ یہ پہلی ڈائری ہے، انشاءاللہ پہلی ڈائری کا دوسرا ورق، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، آٹھواں عقیدے کے تعلق سے آمین، رفع دین، یہاں نیت باندھو، ہاں کہ یہاں نیت باندھو، کہ یہاں باندھو، کہ یہاں کھول کے رکھو، کہ یوں پھیلا، اس پہ نہیں گفتگو ہوگی، ہم عقیدے کے اوپر چل رہے ہیں، کیونکہ عقیدہ مین ہے، عقیدہ درست ہے تو سب درست ہے، اور انشاءاللہ تعالی عقیدہ درست ہے اور پھر اعمال کا نمبر آئے گا۔ پہلے عقیدہ کی، عقیدہ علماء دیوبند کا کیا ہے اور اس کی ڈائری، عقیدے کی ڈائریاں کیا ہیں، اس کے اوپر میری گفتگو ہوگی۔ ہم نے ایک کیسٹ ابھی آئی ہے ریاض سے، ایک صاحب نے ہمیں بھیجی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ہمارے دوست دیتے بھی رہتے ہیں، میں سن رہا تھا، سنی میں نے، غیر مقلدین کا فرقہ غیر مقلدین کا ایک جائزہ، تو اس میں اس نے، مولوی ہے کوئی اعظمی ہے، ہاں اعجاز احمد اعظمی کی تقریر ہے، وہ کہتا ہے ان کے مولوی نے یہ کہا، دیکھو غیر مقلدوں کے مولوی ثناء اللہ امرتسری یہ کہہ رہے ہیں، غیر مقلدوں کے مولوی نواب وحید الزمان یہ کہہ رہے ہیں، غیر مقلدوں کے مولوی فلانے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا بیوقوف، غیر مقلد بھی کہہ رہا ہے اور ہم کو ان کے باتوں کی دلیلیں بھی دے رہا ہے۔ ابے غیر مقلد تو کہتے ہی اس کو ہیں جو جھوٹی باتوں کو چھوڑ کر خود کتاب و سنت کو لازم پکڑتے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہ اپنے ملے کو، نہ اپنے مولوی کو، کسی کو بھی نہیں لاتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آگے ہوتی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے غیر مقلد کا۔ غیر مقلد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ غیر مقلد جاہل نہیں ہوتا، غیر مقلد جاہل، غیر مقلد کا مطلب ہی ہے غیر جاہل، جو مقلد ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، جو غیر مقلد ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت کے علم کی روشنی میں اللہ وحدہ لا شریک اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اپنا امام اور اپنا مقتدی مانتا ہے۔ اگر کسی غیر مقلد مولوی کی بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، ہم اس کی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح لکیر کے فقیر نہیں ہیں کہ بالکل ہم نے اپنا ضمیر، اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنی خرد، اپنی سوجھ بوجھ ہم نے کسی کے یہاں بیچ دی ہے، گروی رکھ دی ہے، اور ذہنوں کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مومن مسلمان موحد ہیں، متبع سنت ہیں، اور ہم سب اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے مولویوں، ہاں جس کی بات درست ہے، شیطان بھی اگر حق بات بولتا ہے، ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ اس کی وہ بات بھی تم لے لو۔ یاد ہے نا ابو ہریرہ کی وہ حدیث بخاری شریف کی؟ ہاں ذہن میں رکھو، ہم کسی مولوی کے تعصب نہیں کرتے، ہم اپنے تمہاری بات اگر
قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. تمہاری بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، تم ہمیں غیر مقلد کے مولوی کی باتیں، فلانے مولوی، ڈھکانے مولوی، فلانے مولوی نے فرمایا، فلانے مولوی نے یہ کتاب لکھی، فلانے مولوی، تم اس کے حوالے ہم کو کیوں دیتے ہو؟ ہمیں دینی ہے تو ہمیں قرآن و سنت کے ڈنڈے سے صحیح کرو. تم ہمارے مولویوں کی باتیں نہیں. اگر ہم کوئی غلط بات بولتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہے، آؤ گریبان پکڑ کے کہو تیری یہ بات فلانی قرآن کی آیت کریمہ اور فلانی حدیث کے خلاف ہے. اللہ کی قسم صبح نہیں ہونے دیں گے، ہم چینج ہو جائیں گے، ہم تبدیل ہو جائیں گے. تبدیل کریں کیا؟ اپنے فکر کو، اپنے طریقے کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ آنے کی کوشش کریں گے. تمہاری طرح نہیں کہ کتے کی دم 100 برس بھی زمین کے اندر دھسی رہی، سیدھی کر کے نکالی تو وہی ٹیڑھی کی ٹیڑھی. ایسے نہیں ہم رہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی دل و جان سے کرنے کو فرض سمجھتے ہیں، اور کسی عام آدمی یا کسی بھی مولوی کی تقلید کرنے کو، کہ اس کی بات بلا دلیل بلا حجت لینے کو ہم جہالت تصور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسی جہالت سے بچائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ